بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ووٹ کے معنی ہے کسی منصب کے لیے دو یا زیادہ امیدواروں میں سے کسی ایک امیدوار کا خفیہ بیلٹ کے ذریعے یا ہاتھ اٹھا کر چناؤ کرنا، انتخاب کرنا، یا مختلف پالیسیوں یا اقدامات میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا ووٹ کہلاتا ہے۔ ووٹ ایک جدید اصطلاح ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ اور قرون اولیٰ میں اس کے ہم معنی کوئی اصطلاح رائج نہیں ہوئی۔ یہ جدید جمہوری دور کی اصطلاح ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار میں ہمیں بیعت کی اصطلاح ملتی ہے۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیمان وفا کرنے کا نام ہے اور اس بیعت کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ خلفائے راشدین بیعت عام مسجد نبوی میں لیا کرتے تھے اور اس کی حیثیت آج کے دور کے اعتماد کے ووٹ یعنی ووٹ آف کانفیڈنس کی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ مطلق جمہوریت کی شرعی حیثیت کیا ہے، جدید دور میں مختلف سطح کے قانون ساز اداروں کے ارکان، وزرائے اعظم اور صدور کا انتخاب ووٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ بعض مناصب یعنی عہدوں کے انتخابات بالواسطہ اور بعض کے بلا واسطہ ہوتے ہیں، اور رائے دہندہ یعنی ووٹر کے لیے کم از کم عمر کی شرط ہوتی ہے۔ تعلیم یا صداقت و دیانت کی کوئی شرط ووٹر کے لیے نہیں ہوتی۔ عام انتخابات میں ہر ادنا و اعلیٰ، عالم و جاہل، دیانتدار و بد دیانت کی رائے کا وزن برابر ہوتا ہے۔ کچھ علماء نے ووٹ کو شہادت یعنی گواہی کا درجہ دیا ہے، جس میں ووٹ دینے والا ووٹر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ امیدوار اپنی قابلیت اور دیانت و امانت کے اعتبار سے قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے۔ گویا ووٹ دینے والا یہ سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ ان علماء کے نزدیک ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا کسی امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ کی تین حیثیتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں: شہادت یعنی گواہی، دوسری حیثیت شفاعت یعنی سفارش، اور تیسری مشترکہ حقوق میں وکالت۔